اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نور کی آیت نمبر 58 کا ایک مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، اور اس میں جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ فعل کی کیٹیگری میں ہو یا اسم کی کیٹیگری میں ہو یا حرف کی کیٹیگری میں ہو، وہ کیسے یا کون سا مفہوم وہاں سے ان جملوں میں کیسے جو ہے مفہوم دیتے ہیں اور کیسے ہم اس کا ٹرانسلیشن سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہماری جو آیت ہے اس کا پہلے ہم قرات دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ تو چلتے ہم اپنی جو ہے آیات کی طرف۔ تو آیت یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا ہم جانتے ہیں یہ حرف ندا ہے، اس کے بعد الف لام والا اسم الذین یعنی موصولہ وہ جو، وہ جو، یا وہ لوگوں جو، آمنو آپ کا فعل ماضی آمنو ان سب نے ایمان لایا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یا جنہوں نے ایمان لایا۔ تو اگر ہم ملا کے اس کا مفہوم دیکھیے تو لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، یا ایمان والو، ان کا ہم شارٹ میں جو ہے اس طرح کا مفہوم لکھتے ہیں، ایمان والو۔ اور فنیدہ ہے تو الذین آمنوا آپ کا منادا۔ پھر لیستأذنکم، یہ آپ کا یہ جو ورڈ ہے اس کا کنسٹرکشن آپ کا کم کی ضمیر لاسٹ پہ، یہاں پہ لام زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ لام زیر، لیکن جب آپ آگے دیکھو تو آپ کا جو یہ فعل مضارع ہے یستأذنو تھا، تو یہ آپ کا ساکن بن چکا، یعنی آخری مجزوم بن چکا ہے، آپ کا آخری الفابٹ۔ اس کا مطلب جو لام ہے یہ لام امر ہو گیا آپ کا۔ ہم جانتے ہیں ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں، تو یہ مجزوم بن چکا ہے۔ تو یہ تھا یستأذنو، یعنی یہ فعل مضارع یستأذنو غائب کا ہے، یہ باب استفعال سے آیا، استفعل یستفعل۔ تو یہ آپ کا روٹ ورڈ حمزہ ذال نون اذن، تو اس سے بنے گا استأذن یستأذن۔ تو یہ فعل مضارع کی پہلی فارم غائب والی مذکر واحد کی فارم۔ تو لام، اب یہ لام اس کا مطلب یہ لام امر بن گیا، تو اس کا مفہوم ہوگا کہ انہیں چاہے، تو مفہوم آئے گا انہیں چاہے کہ وہ اجازت مانگے، وہ اجازت مانگے کم آپ سے، تو مفہوم لکھ لے گا ہم انہیں چاہے، ایمان والو انہیں چاہے کہ وہ آپ سے اجازت مانگے یا اجازت طلب کرے۔ کون اجازت طلب کرے؟ آگے لکھا ہے الذین، وہ جو، الذین اسماء موصولہ میں سے وہ جو، کون اجازت مانگے؟ ملکت ایمانکم۔ ملکت ایمانکم کی ٹرم ہم نے بہت بار ڈسکس کی ہے۔ اگر اس کو انڈیویجول دیکھیں تو ملکت آپ کا ملکت فعل مضارع مؤنث غائب واحد کی فارم، وہ ملکیت میں ہے، وہ ایک مؤنث ملکیت میں ہے، وہ ملکیت میں ہے۔ کون ملکیت میں؟ ایمانکم۔ تو ایمانکم ورڈ اگر ایسے کہ تو یہ ایمانو پلس کم کی ضمیر حاضر کی، تو اس کا مطلب ہے آپ کا داہنا ہاتھ، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے داہنے ہاتھ۔ ہم نے کہا کہ اس میں عرب اس کو یوز کرتے ہیں ایز ان کی کنیزوں یا لونڈیوں کے لیے یا غلاموں کے لیے۔ تو ملکت ایمانکم آپ کی ملکیت میں جو غلام، کنیز یا لونڈیا ہے، یعنی الذین ملکت ایمانکم آپ کی ملکیت میں جو غلام ہے، جو کنیزیں ہیں،
آپ کو چاہیے یعنی ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے آپ سے اجازت طلب کرے، آپ سے اجازت مانگے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جو آپ کی کنیزیں، آپ کے غلام ہیں، جو آپ کی ملکیت میں ہیں، انہیں چاہے کہ وہ آپ سے یستأذنکم، کہ وہ آپ سے اجازت مانگے. پھر آگے اصل میں یہ جو آیت ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے، کیونکہ جب یہ آیت اتری تھی قرآن پاک کی کہ آپ ایمان والوں کے، آپ دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، وہ آلریڈی ہو چکی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جو گھر کے اندر آپ کے چھوٹے بچے رہتے تھے، یا نابالغ بچے رہتے تھے، یا غلام رہتی تھی، کنیز رہتی تھی، وہ ایسے ہی آقا کے کمرے میں جاتی تھی، یا عورتوں کے کمرے میں جاتی تھی، یا مردوں کے کمرے میں جاتی تھی. کچھ ایسے ہی تو بعض اوقات کسی خاص ٹائم میں چاہے عورت ہو یا مرد ہو تو اس حال میں نہیں رہتے تھے، یعنی ان کا وہ حال رہتا تھا کہ وہ ایک بے پردگی ہو جاتی تھی. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی، گھر کے فردوں کے لیے، اور گھر کے فردوں میں ملکت ایمانکم، ان کی لونڈیاں اور کنیز، یعنی انہیں اب حکم ہو رہا ہے کہ انہیں چاہے کہ وہ اجازت مانگے آپ سے، یعنی انہیں اگر آپ کے کمرے میں داخل ہونا ہو تو انہیں بھی پہلے اجازت اب مانگنی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، آپ کی جو غلام ہے، آپ کی جو کنیزیں ہیں، انہیں چاہے کہ آپ سے اجازت طلب کرے. اور اس کے بعد کون سی کیٹیگری کو؟ ایک تو آپ کی غلام یا کنیزیں، دوسرا حرف عطف اور کنجگیشن، الذین، وہ جو، اسماء موصولہ، وہ جو لم یبلغوا. اب لم یبلغ اصل میں یبلغون تھا تو نون ڈراپ ہوا ہے. ہم جانتے ہیں لم جو ہے ان حروف میں سے ہے. ان لم، لما، لام امر، لام نہیں، یہ ان حروف میں جو فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں، نون ڈراپ ہوا ہے. تو یہ لم انہیں چاہے کہ، اور وہ آپ کا انہیں چاہے کہ نہ یبلغو، بلغ سے یبلغون، وہ سب پہنچتے ہیں، پہنچیں گے. لم یبلغو، جو نہ پہنچے ہو، جو نہ پہنچے ہو. لم یبلغ الحلم منکم، نہ پہنچے ہو حلم. الحلم اسم، شعور مراد یہاں سے، شعور. اور وہ جو نہیں پہنچے ہو شعور کو، یعنی جو بلوغت کو نہ پہنچے ہو، یعنی چھوٹے بچے. یعنی یہاں پہ ان مخصوص اوقات میں اپنے گھر کے اندر بھی انہیں چاہے کہ ان کے گھر، ان کے کمروں میں داخل نہ ہو، یعنی انہیں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنی چاہیے. کس کو؟ ملکت ایمانکم، اور جو شعور کو نہ پہنچے یعنی نابالغ بچے. منکم، آپ میں سے، جار مجرور آپ میں سے، آپ میں سے یا آپ کے، یعنی جو آپ کے گھر کے کنیزیں ہیں، لوڈیاں ہیں اور نابالغ بچے ہیں، انہیں بھی چاہے کہ وہ آپ سے اجازت طلب کرے. کب طلب کرے؟ آگے لکھا ہے 3 مرات، انہیں چاہے کہ 3 وقتوں میں، 3 مرتبہ. اصل میں مرتبہ، مرات اس کی جمع ہے. تو اور یہ ثلاثت 3 والی گنتی ہم جانتے ہیں، 3 سے 10 تک کی جو گنتی ہے ان میں مضاف لیکن ریلیشن شپ ہے، تو یہ مضاف ہے 3 وقت میں، یا 3 اوقات. 3 اوقات یعنی ان کچھ 3 اوقات ایسے مخصوص ہے، ان 3 اوقات میں جو آپ کے گھر کی کنیزیں ہیں، غلام ہے، یا جو نوکر ہے اور چھوٹے بچے، انہیں بھی آپ سے اجازت طلب کرنی چاہیے. اب وہ 3 آگے وہ جو 3 اوقات ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے آیا من قبل صلاۃ الفجر. من قبل، قبل ہم جانتے ہیں ظرف میں آتا ہے، ظرف مکان، لیکن یہاں پہ مجرور آیا ہے کیونکہ جار مجرور من کی وجہ سے. قبل پہلے کیا؟ پہلے یہ تھا صلاۃ الفجر، تو یہ بن گیا، یہ اصل میں تھا، یہ ہے مضاف الیہ، صلاۃ الفجر. تو یہ ہم جانتے ہیں قبل کے بعد آپ کا اسم جو ہے آپ کا وہ مجرور آ جاتا ہے، تو اس لیے مجرور آیا، نہیں تو یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے. یعنی فجر کی نماز،
فجر کی نماز، یعنی فجر کی نماز سے پہلے. تو من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے جو وقت ہے اس وقت میں وہ ان کے حجرے میں یا کمرے میں داخل نہ ہو. یعنی اس ٹائم پہ اگر داخل ہونا ہو، چاہے نابالغ بچہ ہو آپ کے گھر کا یا شرعی کنیزیں ہو، غلام ہو، نوکر ہو، انہیں اس ٹائم پہ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے ہو گیا ایک وقت. پھر اور کون سا وقت؟ کنجوگیشن اور حرف عطف. وحین تضعون ثیابکم من الذخیرۃ، حین دوران یا اس وقت. کون سے دوران؟ حین تضعون، یضعون، تضعون. یہ ورڈ جو ہے فعل مضارع حاضر جمع کا صیغہ ہے، تو اس کو یضع، تضع، اس کا مفہوم جو ہے، اس کے بہت سارے مفہوم ہے. یہاں پہ جو مفہوم مفسرین نے لکھا ہے وہ ہے اتارنا، اتار کے ٹھیک رکھنا یا سائڈ میں رکھنا، اتارنا. یعنی جب تم سب اتارتے ہو، اتارو گے. سیابکم، سیاب صوبن سے سیابن اس کی جمع سیابکن، آپ کے کپڑے، مضاف مضاف الیہ، آپ کے کپڑے. تو مفہوم نکل گیا. تضعون سیاب، منصوب آیا، اس میں اس کا مفعول بھی، یعنی وہ وقت جب تضعون، جب تم رکھتے ہو اپنے کپڑے اتار کے سائڈ میں رکھتے ہو یا اچھی جگہ رکھتے ہو، یعنی جب اپنے کپڑے اتار کے تم رکھتے ہو وہ وقت. وہ کب ہوتا ہے؟ من الذخیرۃ، جار مجرور. ذخیرۃ آپ کا دوپہر کا مفہوم یہاں پہ، یعنی دوپہر کے وقت جب آپ اکثر عرب، آج بھی ہوتا ہے، جب آپ کام کاج کرنے کے بعد کھانا کھا کے آپ تھک کے آتے ہو، اب تو آپ پھر کچھ دیر آرام کرتے تھے، تو اس میں انسان اکثر کپڑے بھی اتارتا ہے. تو اس وقت اگر آپ کا بچہ یا آپ کی کنیزیں یا آپ کی غلام وہ چاہے کہ آپ کے کمرے میں داخل ہو، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس وقت آپ سے اجازت طلب کرے. تو دوسرا وقت ہوگا وحین تضعون ثیابکم من الذخیرۃ، دوپہر کے وقت جب آپ اپنے کپڑے اتارتے ہو اس ٹائم پہ بھی آپ سے اجازت طلب کرے. پھر آپ کا تھرڈ وقت جو ہے، تیسرا حرف عطف و اور من بعد، بعد قبل بعد ظرف مکان، یہ بعدہ ہونا چاہیے. من بعد اگر مضاف، یہ آپ کا جار مجرور کی وجہ سے. صلاۃ العشاء، تسیم پیٹرن یہ ہونا چاہیے تھا صلاۃ العشاء. تو نماز عشاء کے بعد، بعد نماز عشاء. اسی طرح سے نماز عشاء کے بعد بھی اگر ان کو آپ کے کمرے میں داخل ہونا ہو تو ان کو چاہے کہ وہ اجازت طلب کرے. تو یہ احکام اب نازل ہوا ہے، یعنی ان 3 ایام میں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو ان کے دوسرے اس کے ماتحت ان کے گھر میں ہیں یا جو ان کے گھر میں، انہیں چاہیے کہ اگر وہ آپ کی کمرے میں داخل ہو یا آپ کی خوابگاہ میں داخل ہو یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملے، تو انہیں ان 3 اوقات میں اجازت طلب کرنی ہے. پھر آگے ہے ثلاث عورات، تو 3 گنتی کے بعد آپ کا معدود عورات، ثلاث عورات مضاف مضاف الیہ، لکم جار مجرور آپ کے لیے. عورت سے عورات، یہ آپ کی پردے کی چیز ہو گئی، یعنی یہ 3 اوقات آپ کے پردے کے اوقات ہے. تو یہ 3، تو مفہوم لکھ سکتے ہیں 3 جو اوقات جو ہے یہ ہے آپ کے لیے پردے کی، یعنی آپ کے لیے پردے کی 3 اوقات ہے. تو ان 3 اوقات میں اجازت طلب کرنا ضروری ہے. ثلاث عورات لکم. پھر آگے لکھا ہے لیسا، نفی کے لیے نہیں. لیسا علیکم، نہیں. علیکم جار مجرور آپ پر. ولا اور نہیں. علیہم جار مجرور ان پر. جناح اسم کوئی گناہ، نکرہ کوئی گناہ، یعنی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں آپ پر، نہ ان پر. یعنی اگر آپ ان کے داخل ہو ان کے حجرے میں، یا وہ آپ کے حجرے میں، یا وہ آپ کے خوابگاہ میں اگر داخل ہو، یا آپ ان کی خوابگاہ میں داخل ہو، تو کوئی گناہ نہیں. کب؟ بعدہن،
ہن کی ضمیر جمع مونس کی ضمیر ان 3 اوقات کے بعد، یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ اگر آپ داخل بھی ہو اور اجازت طلب نہیں کی تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں. بعدہن اوقات وقت ہم جانتے ہیں مونس ہے، ان کے بعد، ان 3 اوقات کے بعد، یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ اگر آپ داخل بھی ہو ان کے کمرے میں، ان کے حجرے میں بلا اجازت تو کوئی حرج نہیں. پھر آگے لکھا ہے طوافون. طوافون، طواف جو ہے اس میں آیا طوافون جمع والا فارم. تو طوافون، طواف ہم کہتے ہیں چکر لگانے کی، ارد گرد چکر لگانے کی یا گزرنے کی. طوافون علیکم، آپ پر، جار مجرور آپ پر، آپ پر، علیکم، طوافون علیکم، آپ پر گزرنا، آپ پر گزرنا لکھ سکتے ہیں. بعضکم علی بعض، بعضکم علی بعض، بعض پلس کم، یعنی بعض آپ پر، آپ میں سے بعض، آپ میں سے کچھ، علی بعض جار مجرور بعض پر. طوافون اسم الفاعل، طوافون گزرنے والے، تو یہ آپ کے گزرنے والے. تو یعنی آپ میں سے کچھ بعض پر، آپ میں سے بعض بعضوں پر ان اوقات میں گزرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ گزرتے رہتے ہیں ان اوقات میں. تو ان اوقات میں جو ہے آپ کو اجازت طلب کرنی ہے. ان اوقات کے علاوہ بعضکم علی بعض، آپ ایک دوسرے کے ہاں گزر سکتے ہیں، بلا اجازت آپ جا سکتے ہیں. طوافون بعضکم علی بعض. پھر آگے لکھا ہے کذالک، اس طرح سے، کا پلس ذالک آپ کا اسماء اشارہ بعید، اس طرح، اسی طرح. یبین اللہ، فعل مضارع بین سے یبین، یبین یہ آپ کا روٹ ورڈ بین، یبین وہ واضح کرتا ہے. کون واضح کرتا ہے؟ آگے آپ کا اسم ظاہر ہے حالت رفع میں، اللہ واضح کرتا ہے. لکم جار مجرور آپ کے لیے یا آپ کے لیے. کیا واضح کرتا ہے؟ آگے آپ کا اسم الآیات منصوب ہے اپنی ان کی آیات، یعنی اللہ تعالیٰ آیات آپ کے لیے واضح بیان کرتا ہے، یعنی آپ کے لیے واضح آیات اتار کر آپ کو بیان کرتا ہے، واضح احکام آپ کو بیان کرتا ہے. واللہ، اور اللہ، اللہ علیم مبتدا اور خبر، اللہ علیم اسم الفاعل مبالغہ، حکیم اسم الفاعل مبالغہ، اللہ بہت علم والا یا بہت جاننے والا ہے، اور حکیم بہت حکمت والا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب